عمومی طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہت ڈپریس ہے، لو ہے، بات کرنے کو دل نہیں کر رہا، سب سے جدا جدا ہے، تو یہ پرابلم ہے. عمومی طور پہ اسی کو سمجھا جاتا ہے نا. پر یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ باتیں کرنے کو دل کر رہا ہے، ہائی فیل کر رہا ہوں اور کنٹرول ہی نہیں ہو رہا. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو بہت لو ہے وہ بھی خراب ہے، اور اگر بہت ہائی ہے تو وہ بھی چھت سے ٹکرا رہے ہیں. تو دونوں چیز درمیان میں ہونا چاہیے نا، میانہ روی. ہاں، سو یہ بہت اہم ہے کہ آپ کی میڈیکیشن ریویو کی جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی میڈیکیشن ایسی ہے، کین بی اینٹی ڈپریسنٹ، جو کہ آپ کو ضرورت نہ ہو. ون، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور میڈیسن کی ضرورت ہو، آلٹرنیٹ میڈیسن کی، کوئی ٹویک کرنے کی ہو، کوئی میڈیسن کم یا زیادہ کرنے کی ضرورت ہو، اینی تھنگ. نمبر 2، اگر ایک چیز آپ کی مینٹل ہیلتھ کو ٹھیک رکھ سکتی ہے، آل آف اس، دیٹ از واک. اگر کوئی بندہ روزانہ میڈیسن کی طرح 1 گھنٹہ صبح واک کرے اور پھر بھی اس کو پرابلم ہو، تو پھر اس کو شام کو بھی 1 گھنٹہ کرنی چاہیے. 2 گھنٹے ہو گئی اگر وہ کر رہا ہے واک. تیسری چیز یہ ہے کہ سٹرکچر میں رہے. گاڑی کو دھکا لگانا ہے مثال کے طور پہ، ایک آدمی لگائے تو کافی ہے کہ 3 4 لگائیں تو اچھا ہے. ہانپیں کانپیں گے نہیں، ہاں سینرجی ہونی چاہیے. ہاں ماشاء اللہ. تو تیسری چیز یہ ہے کہ سٹرکچر سے جڑے رہیں، اور سائیکو تھراپی میں جو آپ کو تھراپیوٹک سکلز دی گئی ہیں ان کو استعمال کریں. مثلا اگر کوئی بہت ہائی فیل کر رہا ہے، بہت فاسٹ فیل کر رہا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ڈیپ بریدنگ کرنی چاہیے. ہاں، وہ جو ہی 10 گہرے لمبے سانس لے گا، اس کا سمپتھیٹک سسٹم پیرا سمپتھیٹک سسٹم اس میں بیلنس ہونا چاہیے نا. یعنی بے چینی سے وہ کس میں آ جائے گا؟ سکون میں. تو یہ آپ کریں. تو یہاں پہ جب آپ موجود ہیں تو بہت آسان ہے کہ آپ اپنا وقت ضائع کر دیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں، ادھر دھیان ادھر دھیان، اور جو سیکھنا تھا وہ سیکھا نہیں، اور سیکھے بغیر چلے گئے. یہ بالکل ایسے جیسے کوئی میدان جنگ میں چلا جائے اور اس کے پاس کوئی ہتھیار، کوئی سکلز نہ ہو، تو بہت نقصان ہو سکتا ہے. تو جلدی سے آپ اپنی سکلز کو سیکھیں بھی، اور ان کو روزانہ کی بنیاد پہ ٹھیک سے ٹھیک کریں. ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ چیزیں بہتر نہیں ہوں گی، انشاءاللہ ہوں گی بہتر، کیوں نہیں ہوں گی. اچھا جی، یہ 5 جو سکلز تھیں ایگزیکٹو سکلز، ایک دفعہ 1 لائنر کے طور پہ بتا دوں کہ یہ وہ سکلز ہیں، یہ وہ مہارتیں ہیں، یہ وہ صلاحیتیں ہیں جو زندگی میں آپ کو ناکامی سے بچائیں گی اور کامیابی سے ہمکنار کریں گی. اگر آپ کے پاس یہ مہارتیں اور یہ سکلز ہوں گی، جتنی زیادہ ہوں گی اتنا آپ کے لیے اچھا ہوگا. 5 پہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، وہ میں 5 اس لیے نہیں سلائیڈ آپ کو دکھا رہا کیونکہ میں نے وہ کئی دفعہ بتائی ہیں. تو چھٹی جو ہے پلاننگ اینڈ پرائرٹائزیشن، یعنی کہ جو بھی کام کریں پلاننگ سے کریں. پلاننگ سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کے یہ پتہ ہو کہ میرے گولز کیا ہیں، اہداف کیا ہیں، ہدف کیا ہے، حاصل کیا کرنا ہے، مقاصد کیا ہیں، پرپز کیا ہے. یعنی کوئی شخص جو ہے وہ گھر سے نکلے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میری منزل کیا ہے، اور وہ سارا دن یوں یوں گھومتا رہے اور شام کو واپس آ کے کہے کہ میں تو بہت گھوما پھرا ہوں. تو یہ اس بندر کی مثال ہے جو کہتا تھا میریاں آنیاں تے جانیاں ویکھو. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے گولز کیا ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کے گولز کیا ہیں؟ واٹ از یور وائلڈلی امپورٹنٹ گول؟ ریکوری. اف ریکوری از ناٹ دیئر، اگر آپ ریکوری میں نہیں ہیں، اگر آپ ریکوری میں نہیں ہیں، یعنی آپ نے
ریکوری کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو کوئی سبسٹنس یوز کرتا تھا، کیمیکل یوز کرتا تھا، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ ایبسٹیننٹ ہو جائیں، یعنی وہ استعمال نہ کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے رویے بھی خوبصورت، اچھے اور پر اخلاق ہوں، بااخلاق۔ یہ اس کا مطلب ہوگا کہ آپ سوبر ہیں۔ پہلی چیز جب آپ نے ڈرگز چھوڑ دیں تو آپ کیا ہیں؟ ایبسٹیننٹ۔ اور اگر آپ کے لوگوں کے ساتھ اچھے رویے ہیں، بااخلاق ہیں آپ، تو اب آپ کیا ہیں؟ سوبر۔ اور اگر آپ اندر سے بھی شانت ہیں تو پھر آپ کہاں پہنچ گئے بٹ صاحب؟ پھر آپ نفس مطمئنہ ہیں، پھر آپ سرینٹی میں ہیں۔ پہلی کیا چیز تھی؟ ڈرگز نہ کرنا، الکوہول نہ کرنا، کیا تھا؟ دوسرا جب آپ کے رویے اچھے ہو گئے تو آپ کیا ہو گئے؟ اور تیسرا جب آپ اندر سے بھی سکھی ہیں تو پھر آپ سرین ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ یہاں تک بھی تو پہنچے ہیں، آسانی سے پہنچے ہیں۔ If it was a question, it was a sharing, it was a statement۔ دیکھیے، ہم جتنے بھی لوگ جو ہیں نا، جو پرفیکشن کی تلاش میں ہیں، وہ بے چین رہتے ہیں۔ آپ جس حال میں ہیں اور جیسے بھی ہیں، اس میں اپنی بلیسنگز کو ذرا کاؤنٹ کرنا شروع کریں۔ کوئی بلیسنگ، کوئی اچھی چیز ہے آپ کی زندگی میں؟ مجھے 10 بتا دیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، ان میں سے کون سی چیز ہے جو آپ چھوڑنے کو تیار ہیں؟ راندی مٹی بھی نہ چھڈو۔ پھر جہاں پہ ہیں نا، جس جگہ پہ، اس جگہ قائم و دائم رہیں اور سیکھتے رہیں اور روزانہ گریٹیٹیوڈ جرنلنگ کریں۔ پلیز کریں، پلیز گریٹیٹیوڈ جرنلنگ کریں۔ اپنے گریٹیٹیوڈ، جن چیزوں کے لیے آپ دل سے شکر گزار ہیں اور جس کے شکر گزار ہیں، خدا کے لیے ان کو جا کے بتایا کریں کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ یہ بار بار صبح، دوپہر، شام شکر ادا کیا کریں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ سکون میں آ جائیں گے۔ دوسروں کو پتہ نہیں کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں، آپ سکون میں آ جائیں گے۔ گلٹ سے نکل جائیں، شیم سے نکل جائیں۔ کیسے نکلیں؟ کیا طریقہ ہے؟ میں آپ کو کہوں آپ صاف ستھرے ہو جائیں، کیا طریقہ ہے اس کا صاف ستھرے ہونے کا؟ نہا لیں۔ تو آپ اپنے وجود کو جہاں پہ گلٹ ہے وہ تلاش کریں، کدھر ہے؟ ادھر پڑی ہوئی ہے، ادھر ہے، کہاں ہے گلٹ؟ اس جگہ پہ ہے۔ اس کو دھو لیں، اس کو صاف کریں۔ اب کیسے صاف کریں؟ وہ جو غسل ہے وہ پانی سے ہوتا ہے، مگر یہ جو صفائی ہے یہ زبان سے فیک کرنے سے بھی ہوتی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں میں آپ کا شکر گزار ہوں، بار بار کہتے ہیں، تو اندر سکون کی تہیں لگنے لگ جاتی ہیں۔ اگر جو ہے اور کچھ نہیں تو گریٹیٹیوڈ پریئر ادا کر لیں۔ زیادہ تر لوگوں کو سکھایا گیا ہے صاحب با ایمان ہو جائیں، ایمان مفصل اختیار کر لیں۔ تو وہ جو ہے نا، جب آپ بار بار دہرائیں گے نا گریٹیٹیوڈ اور سجدہ کریں گے، نیویں جگہ تے جاؤ گے، شکر گزار ہوگے، تشکر میں جاؤ گے، تو یہ نعمتیں بڑھنے لگیں گی اور دل سکون سے بھر جائے گا۔ دیکھیں، ایک کوئی آ کے مجھے کہے کہ جی مجھ سے انگریزی نہیں بولی جاتی، یا مجھے کوئی آ کے کہے مجھ سے فرینچ نہیں بولی جاتی، تو میں اس کو کہوں گا یار جتنی کو بول سکتے ہو، جتنی کہیں سے سیکھ سکتے ہو، اتنی بولنے لگ جاؤ۔ اور جب کسی کے ساتھ تم وہ بولو گے بھائی، تو آہستہ آپ کو پہلے ایک فرینچ کا لفظ آئے گا، جیم پھاغی۔ ایک وقت تھا جب آپ لوگ چھوٹے چھوٹے قدموں سے چل رہے تھے، میں بھی، all of us۔ یہ ہم نے کیسے سیکھا ہے؟
انکریجمنٹ سے اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں.